وبرکاتہ۔ چلیں ہمارا سوشولوجی کا اب نیکسٹ والا ٹاپک ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ 12th سوشولوجی ہمارا جو چیپٹر تھا بھارت میں سماجی تحریکیں، اس میں ہم مختلف تحریکات کو ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں خواتین کی تحریک تھی، مزدوروں کی تحریک تھی۔ مزدوروں کی تحریک تو آپ کے سلیبس کے اکارڈنگ نکال دیا گیا ہے۔ پھر کسانوں کی تحریکات تھی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں ماحولیاتی تحریکات کون سی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ ماحولی تحریکات کا مقصد کیا تھا، کس نے شروع کی تھی، اور اس کی وجہ سے حکومت میں کیا تبدیلیاں آئیں، اور ایک پورے ملک میں اس نے تحریک کی شکل کیسے اختیار کی۔ جیسے ہم نے دیکھے ہیں کہ کسانوں کی جو تحریکات تھی، یہ اس کے کسان کانفرنسز لی گئی، باقاعدہ طور پر اس کو کسانوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان کے ساتھ میں جو زیادتیاں تھیں اس کے لیے باقاعدہ حکومت کے طور پر مطلب سیاسی تنظیمیں بھی ساتھ میں آئیں، سیاسی پارٹیاں بنیں۔ ایسے ہی ماحولیاتی تحریک کے پیچھے بھی کون کون سی پارٹیاں تھیں، سیاسی رخ کیا تھا اس کا، اور اس کا سماجی پہلو کیا تھا، ہم یہاں پر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں ہم انوائرمنٹل موومنٹس ان انڈیا، ماحول کے تحفظ کے لیے ایک منظم سماجی سرگرمی جو سوچ سمجھ کر قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے قدرتی وسائل کے تحفظ پسندانہ استعمال کے فروغ، ماحولیاتی تنزلی کو روکنے یا ماحولیات کو سابقہ حالت پر لانے کے لیے کی جاتی ہے۔ ایک ایسی سرگرمی ہے، گاڈگل اور گوہا کے مطابق انہوں نے ماحولیات کی تحریک کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ ایک منظم سماجی سرگرمی جو سوچ سمجھ کر قدرتی وسائل کے تحفظ پسندانہ استعمال کے فروغ، ماحولیاتی تنزلی کو روکنے یا ماحولیات کو سابقہ حالت پر لانے کے لیے کی جاتی ہے۔ ایک ایسی کوشش ہے جس سے قدرتی وسائل کا حفاظت ہو، اس کا پروٹیکشن ہو، اور اس کا استعمال بھی پروٹیکشن کے ساتھ کیا جائے، اور جو قدرتی جو ماحول ہے بنا ہوا، اس میں جو گراوٹ آ رہی ہے اس کو روکنے کے لیے، اور ماحول کو جو نیچرل کلائمیٹ ہے، ایک انوائرمنٹ ہے بنا ہوا، اس کو پرانی حالت پر واپس لانے کے لیے جو بھی کوششیں کی جاتی ہے یہ ماحولیاتی تحریک کہلاتی ہے، گاڈگل اور گوہا کے مطابق۔ ماحولیاتی تحریک کے لیے سبز تحریک اور بچاؤ تحریک کی اصطلاحیں بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ An environmental movement can be defined as a social political movement for the conservation of environment, for the improvement of the state of the environment۔ یہ سماجی اور ایک سیاسی تحریک ہے نا، سوشل اور پولیٹیکل، سماجی یا سیاسی تحریک مانی گئی ہے جو ماحول کا تحفظ کرتی ہے، اس میں ترقی کی خواہاں ہوتی ہے، اور جو نیچرل انوائرمنٹ ہے، فطری ماحول جو ہوتا ہے اس کی نشو و نما اور اس کے فروغ کے لیے کوششیں کرتی ہے۔ شعور ماحولیات ایک وسیع فلسفہ ہے۔ دیکھیں بھارت میں جو ماحولیاتی تحریکات شروع ہوئی، اس میں جدید شعور ماحولیات کا آغاز 1960 میں ہوا۔ یہ شعور ماحولیات کیا ہے؟ ایک وسیع فلسفہ ہے۔ اس کا محور مطلب یہ کہ اس کے گرد گھومتا ہے، گرد و پیش ہمارے جو اطراف کی بستیاں ہیں اس کا تحفظ اور اس کی بہتری کے لیے حقیقی فکر کرنا ہے۔ خاص طور پر ہمارے ماحول اور تہذیب کی فکر ہے۔ انسانی زندگی کی خیر و عافیت کے لیے چند براہ راست اور بالراست خطروں کا ادراک کیا گیا جو جدید سازی اور صنعت کاری کا لازمی نتیجہ ہے۔ طرز حیات میں سماجی اور تہذیبی بے ربطیوں کی وجہ سے ماحولیاتی توازن کے لیے سنگین مسائل درپیش ہیں۔ اب یہ جو 1960 میں جدید شعور ماحولیات کا آغاز ہوا، اس نے کیا کیا؟ ماحولیات میں جو گراوٹ ہو رہی تھی اس سے آگاہ کیا، اور اس کی بیداری میں لوگوں میں اس کی بیداری کو بڑھایا، اور عام بیداری کے لیے، عوام کی بیداری کے لیے کئی سرگرمیاں اور پروگرامز منعقد کیے گئے، کئی رسالے جو ہے شائع کیے گئے، کئی اخبارات میں اس ٹاپک کو دیا گیا۔ 1970 میں امریکہ کے صدر رچرڈ نکسن نے US ماحولیاتی پالیسی ایکٹ پر دستخط کیے، ایک بل پاس کیا۔ ماحولیاتی پالیسی ایکٹ ایک جو ہے ایکٹ پر دستخط کیے۔ تب سے پوری دنیا میں 22 اپریل 22 اپریل کو یوم ارض کے طور پر منایا جاتا ہے،
ارتھ ڈے ہے نا، یونیورسل ارتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ 1972 میں انسانی ماحولیات پر اسٹاک ہوم میں منعقد ہونے والی اقوام متحدہ کانفرنس نے کئی ماہرین ماحولیات کی دلچسپی کو مزید تحریک دی اور بڑھایا ان کی دلچسپیوں کو۔ یہ ایک اقوام متحدہ کانفرنس تھی، کئی اقوام کی ایک ساتھ ہونے والی کانفرنس تھی، جس میں صرف ماحولیات کے تحفظ اور اس کے فروغ کے لیے ہم کیا کوششیں کر سکتے ہیں اس پر ڈسکشن ہوئے۔ اسی لیے کئی ماہرین ماحولیات جو اس میں دلچسپی رکھتے تھے وہ اور بھی زیادہ موٹیویٹ ہوئے اس سے۔ 1980 میں کے ایک دم ابتدائی دور میں جرمنی اور شمالی امریکہ میں سبز تحریک نے زمین کے تحفظ، نگہداشت اور توانائی پیدا کرنے کے لیے بروئے کار لانے کی اہمیت سے لوگوں کو واقف کرانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ 1980 میں جو سبز تحریک، اب دیکھیں میں نے یہاں پر کہا تھا آپ سے کہ بھارت میں جو ہے ماحولیاتی تحریک کو سبز تحریک، بچاؤ تحریک، ماحولیاتی تحریک، یہ بھی ٹرم اس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ جرمنی اور شمالی امریکہ میں اس کے لیے سبز تحریک کی اصطلاح کو استعمال کیا گیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ زمین کا تحفظ، اس کی دیکھ بھال اور توانائی جو بجلی پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے ان تمام وسائل کو استعمال کرنے کی اہمیت سے لوگوں کو واقف کرانا اور ان کا ایک اہم کردار ہو اس کے لیے کوشش کرنا۔ تو اس لیے تحریک دنیا کے دوسروں حصوں میں بھی اپنے آپ جو ہے یہ پھیل گئی۔ یہ تحریک 1980 میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں 1970 میں جو ہے امریکہ میں US ماحولیاتی پالیسی ایکٹ پاس کیا گیا۔ اس کے بعد 1972 میں اقوام متحدہ کانفرنس ہوئی اس کو لے کر، اور 1980 میں باقاعدہ ایک سبز تحریک کے نام سے یہ تحریک شروع کی گئی اور اس نے جو ہے تمام دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی پھیلنا شروع کر دیا۔ بیشتر ترقی یافتہ ملکوں کی طرح بھارتی سماج کی خصوصیات وسائل کا بے حسی اور غیر محدود استحصال ہے۔ کئی ترقی یافتہ ملک ایسے ہیں جہاں پر آج بھی وسائل کا صحیح ڈھنگ سے استعمال نہیں ہوتا، ایسا ہی ہندوستانی سماج ہے۔ کچھ وجوہات ہیں جس کی بنا پر ماحولیاتی تحریک اپنے مقاصد اور اپنی اضافی حیثیت کے لحاظ سے دیگر سماجی تحریکات سے منفرد ہے۔ اب اس کو ہم یہ دیکھیں گے کہ وجوہات کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وجوہات میں آپ لوگ نوٹ کریں کہ یہ تحریک جو ہے نوع انسانی کی اجتماعی بھلائی کے لیے ہے نا، مجموعی طور پر بھلائی چاہتی ہے انسانوں کی، اور کئی جو دوسری تحریکات ہوتی ہیں تو ان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ مخصوص گروپ اور طے شدہ ہوتا ہے، جبکہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ جو ہے ایک کیا کہیں گے آپ، عوامی اور اجتماعی طور پر ہر ایک کا فائدہ ہو اس سے۔ تحریک کا دائرہ کار وسیع ہے اور اس کی معنی میں شمولیتی ہے۔ اس نے مختلف جماعتوں زمروں کو متحد کیا جو مختلف وجوہات کی بنا پر حاشیے پر لا کھڑے کیے گئے، جیسے قبائلی، کسان، خواتین، ان سب کو ملا کر جو ہے یہ ماحولیاتی تحریک بنی ہے۔ تو کچھ ایسے سیکٹرز تھے سماج کے جن کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی سماج میں، لیکن چونکہ ایک تحریک ہے یہ اور تحریک میں ہر ایک کا ایک حصہ ہوتا ہے، تو ہر تحریک اپنے مقصد کے لیے کام کرتی ہے۔ اب اس کا مقصد کیا تھا کہ ماحول کا تحفظ، ماحول کی نگہداشت، اس میں امپرومنٹ، تو اس میں ہر ایک کا حصہ ہو، اس لیے اس میں کسانوں کو بھی شامل کیا گیا، قبائلیوں کو بھی شامل کیا گیا اور خواتین کو بھی شامل کیا گیا۔ تحریک نے ماحول کے تحفظ کے اپنے ایجنڈے کو پیش کرنے کے لیے عدم تشدد کا راستہ اختیار کیا اور مثبت ذرائع کو استعمال کیا۔ کوئی مار پیٹ نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا فساد نہیں ہوا اور پازیٹیو اپروچ کیا گیا، پازیٹیو سورسز کو یوز کیا گیا۔ تحریک نے جو ہے مستقل طور پر با اختیار افراد اور اداروں سے اصرار کیا کہ وہ پالیسیاں بنانے میں قوانین پر عمل کرتے ہوئے ماحول کی اجتماعی بہتری کا خیال رکھیں۔ جو بھی پالیسیاں بنے گی اس میں ماحول کے ذریعے ماحول کی بہتری ہو، اس کا تحفظ ہو، اس کا خیال رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ پالیسیز بن رہی ہے اور اس کا کوئی اثر انوائرمنٹ پر نہیں ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو۔ اب اس کے اسباب و علل سے متعلق مسائل کیا تھے؟ ماحولیاتی توازن کو جو خطرات درپیش تھے، اس کے رد عمل کے طور پر ماحولیاتی تحریکیں وجود میں آئی۔ اگر ہم اسباب اور جو ہے اسباب باہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، مربوط ہیں، اور اسباب ایسے ہیں جو بالکل لازمی ہے، ناگزیر ہے، اس کے بغیر کچھ کام ہو ہی نہیں سکتا ہے نا۔ وجوہات اس کی ایسی ہیں کہ ہونا ہی چاہیے تھا۔ فرسٹ ون تو یہ تھا کہ ماحولیاتی تنزلی ہو رہی تھی، ماحولیات میں بہت تیزی سے گراوٹ ہو رہی تھی،
اور اس کا سبب کیا تھا؟ صنعت کاری تھا، صنعتیں بن گئی جس کی وجہ سے پولوشن ہونے لگا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فیکٹری کا کارخانوں کا پانی جو ہے ندیوں میں بہایا جانے لگا، اس کی وجہ سے فضا میں آلودگی پیدا ہوئی، صوتی آلودگی ہوئی۔ تو یہ جو مسائل تھے صنعت کاری کی وجہ سے، یہ بھی ماحول کو ختم کرنے میں جو ہے ایکٹیو رول ادا کر رہے تھے۔ پھر شہر بنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے بھی کیا مسائل ہیں۔ ماحول کو پاک اور صاف نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ ٹیکنالوجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال، اس نے بھی جو ہے ماحولیاتی تحریک کے لیے یہ بھی ایک سبب بن گیا، اس نے بھی ماحول کو نقصان پہنچانے میں اپنا ایک کردار ادا کیا۔ آبادی میں تیز رفتار اضافے نے جو قدرتی وسائل تھے اس کے استعمال میں رکاوٹیں پیدا کر دی۔ کیا وہ آبادی کے جب تیزی سے آبادی بڑھنے لگی تو زمین، پانی اور حیاتیاتی جو اختلافات سے متعلق بڑے اور اہم مسائل سماج کے لیے ماحولیاتی توازن پر مخالفانہ اثر ڈال رہے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آبادی جب بڑھتی ہے تو اس کے لحاظ سے ہی جگہوں کی قلت ہو جاتی ہے، پانی کی قلت ہو جاتی ہے، کچروں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری اور کئی ایسے مسائل۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جہاں آبادی بڑھ جاتی ہے، جگہ کی قلت ہوتی ہے، تو جو سرسبز اور شاداب علاقے ہوتے ہیں جہاں کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے، ان علاقوں کو بھی نان ایگریکلچرل ڈکلیئر کر کے جو ہے اس میں پھر پلاٹنگ کی جاتی ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، پیڑ پودوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک وجہ تھی اس کی۔ جنگلات کی کٹائی، ہوائی آلودگی، سمندری اور ساحلی مسائل، مٹی کی آلودگی جیسے مسائل نے بھی جو ہے ماحولیاتی عدم توازن کا یہ سبب بنے۔ دانشور اس امر پر، اس وجہ پر یا اس بات پر ٹکے ہوئے ہیں اور مضر ہیں، اب ڈٹے ہوئے ہیں کہ بھارت میں ماحولیاتی تحریک مختلف فکری نظریات کے درمیان ہونے والے تصادم کا نتیجہ ہے۔ اس تحریک کا مقصد انسانوں اور قدرت کے درمیان نقطہ اتصال کا موضوع ہے۔ گاندھی جی کا گرام سوراجیہ کا تصور اقلیت اور خود کفیلی پر مبنی ہے، اور جس کی جو ہے جڑیں جو ہیں بھارت کی مٹی میں ہیں۔ اس تصور کا مقصد اپنی ذاتی وسائل کو توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا اور اس کا تحفظ کرنا تھا۔ گاندھی جی نے تصور بنیادی مارکیٹ کے ماڈل کی مخالفت میں پیش کیا تھا۔ اس ماڈل نے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی پر زبردست اعتماد کیا اور ماحولیاتی تنزلی کو سماج میں عدم مساوات کا نتیجہ قرار دے دیا۔ اگر آپ ہسٹری پوری دیکھیں تو اس میں بھی یہ سب چیزیں آئیں گی کہ باقاعدہ گاندھی جی نے جو ہے اس کی مخالفت میں تحریکات چلائی تھی، اور یہ جو تھی یہ سودیشی جو تحریک تھی نا، اپنا ہی مال ہم استعمال کریں گے، یہاں پر بنی ہوئی چیزوں کو ہم استعمال کریں گے، ہماری ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزیں، ہمارے اپنے جو ہے استعمال کی چیزیں اپنی ہی جگہ سے اپنا ہی خام مال تیار کر کے ہم یہیں سے بنائیں گے، یہ چیزیں جو تھی یہ بہت اہمیت کی حامل تھی۔ اس طرح دیکھا جائے تو ماحولیاتی تحریک کے جو وجوہات ہیں اسباب ماحولی سے زیادہ معاشی اور سماجی، اس کی جو سبب ہے یہ ماحولیات سے زیادہ کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ سماجی مسائل سے اور ماحولی مسائل سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ بھارت میں کون سی ایسی تحریکات تھی جنہوں نے نمایاں کردار ادا کیا ماحولیات کے تحفظ کے لیے۔ ماحولیاتی تحریک کا جو دائرہ ہے، یہ دائرہ عمل، اس کا کام کرنے کا جو حد ہے وہ بہت وسیع ہے۔ یہ ماحولیات، انسانی صحت، انسانی حقوق، قبائلیوں کے حقوق، تحریک آزادی وغیرہ سے متعلق مسائل کا احاطہ کرتی ہے۔ کئی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تحریک کی وسعت کو سمجھنے کے لیے، اس کے وسیع ہونے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس حقیقت کو محسوس کریں کہ تحریک آزادانہ لیکن سرکشی، بغاوت کے سلسلے کی مانند ہوتی ہے۔ سیٹی نے جدوجہد کے 5 زمرے بیان کیے جو شعور ماحولیات سے منسلک ہیں۔ ایک ہے جنگلات اور جنگلاتی وسائل، ایک ہے زمین کا استعمال، پانی بند کی مخالفت، مختلف قسم کی آلودگی اور سمندری وسائل کے خلاف چند اہم ماحولیاتی تحریکیں وجود میں آئیں جو کہ حسب ذیل ہیں۔ ہرش سیٹی نے جدوجہد کے جو 5 اہم زمرے بتائے ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو جنگل اور جنگلاتی وسائل یہ ایک وجہ ہے جدوجہد کی کوشش کرنے کی، زمین کا استعمال، پانی اور بند کی مخالفتیں، مختلف قسم کی آلودگی اور سمندری وسائل کے خلاف، یہ جو 5 اہم پہلو ہیں انہی کو لے کر تمام ماحولیاتی تحریکات ابھری
اور اپنے مقاصد انہی کے ارد گرد انہوں نے طے کیے۔ یہی مقصد ہوتا ہے ہر ماحولیاتی تحریک کا۔ تحفظ کس کا ہے؟ جنگلات اور وسائل کا، اور زمین کے استعمال کا۔ اس کے بعد پانی کہاں تک اپروچ کر رہا ہے اور کہاں، دیکھیں اب ہم کو آگے وہ بھی ہے کہ ہم یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چپکو تحریک ہے، آندولن تحریک، ماحولیاتی تحریک، اور ایک نرمدا بچاؤ آندولن۔ یہ دونوں کیا ہے؟ ایک جنگلات کے تحفظ کے لیے اور ایک پانی کے تحفظ کے لیے۔ اور بند کی مخالفتیں ہیں، جو ڈیم وغیرہ بنائے گئے ہیں اس کی مخالفتیں ہیں۔ اور سمندری اور مختلف قسم کی آلودگی، سمندری ہو، فضائی ہو یا پھر صوتی ہو، جس بھی قسم کی آلودگی ہے اس کو یہاں پر ڈسکس کیا جاتا ہے، یہ اس کے مقاصد میں شامل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چپکو تحریک، اس تحریک کو امرتا دیوی نے شروع کیا تھا، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس تحریک کو امرتا دیوی نے شروع کیا تھا، ایک منفرد نوعیت کی تحریک ہے۔ یہ تحریک بالکل ابتدا سے پورے عرصے میں عدم تشدد کے گاندھیائی اصولوں پر عمل پیرا رہی۔ یہ خواتین کی فعال شرکت کے لیے مشہور ہے۔ اب اس میں کیا ہوا تھا کہ امرتا دیوی نے اسے شروع کیا تھا تو اس میں خواتین سب سے زیادہ شامل تھی۔ تحریک مارچ 73 میں سندر لال بہوگنا کی قیادت میں ہمالیائی علاقے میں ضلع چمولی میں شروع ہوئی۔ ضلع چمولی کا بیشتر حصہ جنگلات سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں کے باشندوں کی گزر بسر انہی جنگلات اور زراعت پر منحصر ہے، اس کی پیداوار اور اسی پر منحصر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر فوٹو بھی دکھائی دے رہی ہے آپ کو، اور یہاں پر کچھ تصاویر بھی دکھائی دے رہی ہے۔ انسانی اور معاشی عوامل کے سبب جنگلات کا بے تحاشا استعمال ہونے لگا، جس کا نتیجہ جنگلات کی کٹائی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ جنگل کاٹے جانے لگے اور صنعتی ترقی کے عمل نے نقل و حمل اور رسل و رسائل کے ذرائع کو بہتر بنا دیا۔ کیا ہوا؟ جنگلات کاٹے جانے لگے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جانے لگے۔ جو لوگ ترقیاتی منصوبے سے جڑے ہوئے تھے انہوں نے جنگلات پر مقامی باشندوں کے مسلمہ دعوے کو چیلنج کیا۔ گزر بسر کے ذرائع کے نقصان نے انہیں متاثر کیا اور ان کے غصے کی وجہ سے تحریکات وجود میں آئی۔ اپریل 1973 میں جب ٹھیکیدار اپنے مزدوروں کے ساتھ منڈل گاؤں پہنچے تاکہ درختوں کو کاٹیں اور جنگل کے اس حصے کو صاف کریں جو ریاستی حکومت نے انہیں الاٹ کیا تھا، اس وقت وہاں کے باشندوں نے درخت سے لپٹ گئے اور مزاحمت کی اور اپنا احتجاج درج کروایا۔ یہ عمل عوامی سطح پر ہوا تھا، جس کے نتیجے میں افسران کو پسپا ہونا پڑا، پیچھے ہٹنا پڑا۔ گاؤں کی عورتوں نے بھی احتجاج میں حصہ لیا۔ اس واقعے نے چند دیگر گروہوں کی خود اعتمادی کو بڑھایا جو اسی نوعیت کے مسائل سے الجھ رہے تھے۔ وہ سب اکٹھا ہوئے اور جنگلات کی کٹائی کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ماہر ماحولیات سندر لال بہوگنا، ان کا ایک اہم پارٹ مانا گیا۔ شروعات تو اسے امرتا دیوی نے اسے شروع کیا تھا، لیکن قیادت اس کی سندر لال بہوگنا نے کی، اور یہ ہمالیہ کے ایسے علاقوں میں ہے جہاں پر انسانوں کا اپنے ماحول سے ایک اٹیچمنٹ ہے۔ یہ اٹیچمنٹ دراصل وہ ہے کہ ان کا تحفظ انسانی زندگی کے لیے لازمی ہے۔ یہ اپنے علاقوں میں رہتے ہیں۔ چمولی کا علاقہ مخصوص طور پر مانا جاتا ہے کہ یہ بہت جنگلات، اس میں بہت زیادہ جنگلات ہیں جہاں پر یہ رہتے ہیں، وہیں سے شروع ہوا، اور وہاں کے جو باشندے رہنے والے لوگ ہیں ان کا گزر بسر بھی اسی پر ڈپینڈ کرتا ہے، جنگلوں سے جو پیداوار نکلتی ہے اس پر، اور جنگلات سے جو سامان بناتے ہیں، اور جنگلات سے جو جڑی بوٹیاں، پیڑ پودے، ان سب کا استعمال کر کے یہ اپنی زندگی کا گزر بسر کے طریقے ان کے یہی تھے، گزر بسر یہیں سے ہوتی تھی۔ جب ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے اور آبادی بڑھنے لگی اور مختلف وسائل کو تیز کرنے کے لیے جنگلات کو کاٹا جانے لگا، تو اس وقت افسران کی مخالفت سندر لال بہوگنا کی قیادت میں وہاں کے عوامی باشندوں نے کی، جس میں خواتین مخصوص طور پر بہت زیادہ آگے تھی، اور چونکہ یہ درختوں سے اس طرح سے لپٹ گئی تھی، چپک گئی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف امیجز یہاں پر، اسی لیے اسے چپکو آندولن کہا گیا ہے، یہ اس کو نام دیا گیا ہے۔ اب ہمارا اگلا پوائنٹ ہے
نرمدا بچاؤ آندولن۔ جواہر لال نہرو نے جو ڈیمز جو تھے ان کو جدید بھارت کے مندر کہا تھا۔ آزادی کے بعد کے دور میں بند کے چند بڑے پیمانوں کے منصوبوں کو منظوری دی گئی جو ڈیم بنانے کے ہیں۔ ڈیم کا کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں، آپ اس کو باقاعدہ طور پر گورنمنٹ سے آپ کو پرمیشن ملنی چاہیے، اس کے بعد ہی اس کو تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ کہ اس تعمیر میں غلط مقاصد بھی شامل تھے، لیکن زیادہ تر معاملات بندوں کی تعمیر کا لازمی حصہ مانے گئے۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ مقامی باشندوں کی جو مقامی آبادی تھی انہیں بے دخل کیا جانے لگا۔ اس کی شکل میں ظاہر ہوا، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتائی تھی کہ جو ڈیم میں جو زمینیں جاتی ہے اس کی حکومت باقاعدہ پیسے دیتی ہے، لیکن یہاں پر کیا کیا گیا کہ ڈیم کے لیے جب زمینیں لی گئی تو وہاں پر جو بسنے والے لوگ تھے، بعض قبائلی مخصوص طور پر یہ جہاں بستے تھے، جہاں سے ان کی گزر بسر کے ذرائع تھے، ان کو ان جگہوں سے ہٹا کر دوسری جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔ قبائلیوں کے مسائل میں یہ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ منتقلی کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے ان کا، کہ جہاں پر حکومت کوئی ایسے پروجیکٹ بناتی ہے، ڈیم بناتی ہے، تو وہاں پر ان جگہوں سے مخصوص طور پر قبائلیوں کو اٹھا کر دوسری جگہ پر بھیج دیتی ہے۔ نرمدا مغربی سمت بہنے والا بھارت کا سب سے بڑا دریا ہے، اور میدھا پاٹکر یہ جو ہے اس کی قائد مانی گئی ہے نرمدا بچاؤ آندولن کی۔ یہاں پر ایک میں نقشہ آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ اس کو دیکھیں کہ نرمدا جو ہے مغربی سمت بہنے والا بھارت کا سب سے بڑا دریا ہے، جو ہے ارد گرد کی آبادیوں کی مدد کرتا ہے۔ اس میں قبائلی اور دیہی علاقے شامل ہیں۔ دریائے نرمدا پر سردار سروور ڈیم جو بنا ہوا ہے، ایک پروجیکٹ ہے، بنا ہوا تھا۔ اس کی تعمیر 3 ریاستوں کو ایک ساتھ ملاتی ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر 3 ریاستیں مل رہی ہیں، مہاراشٹر، گجرات اور مدھیہ پردیش۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھ سکتے ہیں اسے، 3 ریاستوں کو ایک ساتھ ملاتی ہیں، مہاراشٹر، گجرات اور مدھیہ پردیش، اور ان تینوں کو اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ منصوبہ کروڑوں کا ہے۔ حکومت کو جو ہے اس کے ذریعے سے بہت سا پیسہ حاصل ہو سکتا ہے، اس کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ یہ اس کی جو حمایت کرنے والوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اس سے بجلی بھی بنائی جا سکتی ہے، کہ اس سے سردار سروور ڈیم پر بجلی کے پلانٹ بھی لگائے جا سکتے ہیں، اور آس پاس کی بستیوں اور گاؤں اور قصبوں کے لیے پانی بھی فراہم ہو سکتا ہے۔ اس مہم کے خلاف احتجاج کرنے کی ضرورت کا احساس اس وقت ہوا جب جو ہے اس بند کی تعمیر کی وجہ سے بھی وہاں پر جو رہنے والے لوگ تھے ان کی گزر بسر چھین لی گئی، ان کو اب جو ہے بے گھر کر دیا گیا، جہاں وہ بستے تھے وہاں سے اٹھا کر کئی دور آبادیوں سے دور بھی انہیں پھینک دیا گیا۔ 1985 میں میدھا پاٹکر کی قیادت میں ایک طاقتور تحریک نرمدا بچاؤ آندولن شروع ہوئی۔ یہ جو ہے بہت جلد یہ تحریک ایک بین الاقوامی تحریک بن گئی، پوری دنیا کی تحریک بن گئی، اور بھارت کے اور بیرونی ملکوں کے کئی ہزاروں ایکٹیوسٹ جو سرگرم رکن ہوتے ہیں اس بند کی تعمیر کے خلاف متحد ہو گئے۔ اکتوبر 1994 میں میدھا پاٹکر نے تینوں ریاستی حکومتوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے غیر معینہ مدت کے لیے دھرنا دیا۔ دیکھیں آپ سردار سروور ڈیم آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ اس طرح کے جو آندولن تھے، اس طرح کے جو دھرنے تھے، یہ اکتوبر 1994 میں شروع ہوئے میدھا پاٹکر کی قیادت میں، اور 3 ریاستوں میں۔ کون کون سی؟ مہاراشٹر، گجرات اور مدھیہ پردیش۔ اور غیر معینہ مدت کے لیے، مطلب جب اس کا حل کیا جائے گا تب یہ اٹھیں گے۔ تحریک نے بجلی پیدا کرنے کے متبادل طریقے بتلائے اور بے دخل ہونے والوں کی بازآباد کاری کی سفارش کی۔ مجھے بتایا کہ بجلی آپ اور بھی ذرائع سے حاصل کر سکتے ہیں، اور جو لوگ وہاں سے بے گھر کر دیے گئے ہیں انہیں آپ ڈبل سے جو ہے گھروں تک ان کی زمینیں ان کو واپس کریں گے۔ نرمدا بچاؤ آندولن تحفظ پسندانہ ترقی کے مسائل کو منظر عام پر لانے میں کامیاب ہوا۔ اس تحریک نے ترقیاتی پالیسیوں کی صحت پر اور ان کے عمل درآمد پر سوال اٹھائے۔ سماج جدید خیالات کو اپنا رہا ہے، اس لیے سماج تمام انسانوں کی بھلائی کو یقینی بنانے کے لیے اپنے مطالبات اور ضروریات پر نظر ثانی کرتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے ماحولیاتی تحریکات نئے آباد کا اضافہ ہوا، کئی ڈائمنشن اس میں شامل ہوئے۔ اب اس سبق میں جو ہے ہم نے سماجی تبدیلی اور سماجی تحریک کے درمیان کے فرق کے بارے میں بہت کچھ معلومات حاصل کی۔ ہم نے یہ جانا کہ سماجی تحریکات کے ذریعے سماج میں تبدیلی آتی ہے،
یہاں ہم نے خواتین کی تحریک، کسانوں کی تحریک، مزدوروں کی تحریک اور ماحولیاتی تحریک کا خصوصی مطالعہ کیا۔ اس میں اور بھی تحریکیں ہیں اور بعض تحریکیں تو آج بھی جاری ہیں۔ اگر آپ پوری دنیا پر نظر ڈالیں گے اور مخصوص طور پر ہندوستان میں، تو یہاں پر بھی کئی تحریکات جاری ہیں، ان کی معنویت آج بھی قائم ہے۔ یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ والے چیپٹر کے لیے پھر سے اگلا اسٹارٹ کریں گے۔ نیکسٹ والے لیکچر کے لیے میں پھر ڈالوں گی، آپ لوگوں کو ویڈیو اپلوڈ کروں گی۔ اس کے جو کوشچنس ہیں وہ سالو کریں اور مجھے کمنٹس باکس میں آپ جو ہے پیسٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔